بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی پھر جائے گا دین سے تو ان قریب اللہ ایسے بندوں کو لے آئے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کو پیاری ہوگی اور اللہ ان کو پیارا ہوگا، جو مومنوں سے پیار کرنے والے ہوں گے اور کافروں سے دشمنی رکھنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور حق بات کرنے میں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے میرا اللہ عطا فرما دے۔ اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ آپ کو یاد ہو تو گزشتہ درس میں یہود و نصارہ کی دوستی سے روکا گیا کہ تم ان کی دوستی نہ اپناؤ، اور کل کے درس میں یہ فرمایا گیا جو ان کی دوستی اپنائے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، گویا وہ انہی میں سے ہے، وہ یہودی و نصارہ میں سے ہی ہے۔ جو اپنا تعلق ان سے وابستہ کرے گا وہ مومن نہیں رہے گا بلکہ انہی کی طرح کا ہو جائے گا۔ اس پر یہ بھی فرمایا کہ جو اعراض کرے گا، ہماری بات نہیں مانے گا، وہ خسارے میں رہے گا۔ اور یہ بھی ہم نے کل سن پڑا کہ جو ان سے دوستی میں رہے گا، منافقت اپنائے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ اور جب اس بات کا اسے علم ہوگا، مومنوں کو علم ہوگا، تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ وہ بندے تھے جو قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور آج جب کہ ان کی حال یہ ہے کہ کوئی عمل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اب ان لوگوں سے خطاب فرمایا ہے جو یہود و نصارہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب منع نہیں، اس آیت میں منع نہیں بلکہ ان سے خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم پھر جاؤ گے اپنے دین سے۔ یہود و نصارہ کی دوستی کی سب سے بڑی جو پریشانی وہ یہ ہے کہ انسان کے مرتد ہو جانے کا خوف ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام سے پھر جائیں اور یہود و نصارہ ہو جائیں۔ وہ ہر وقت اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو اسلام سے پھیر دیں، کلمہ رسول چھوڑ دیں، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ان کے سینے میں عشق ہے وہ نکل جائے، یہ ہمارے جیسے بن جائیں۔ وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں۔ قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم ان کی دوستی میں رہے اور تم میرے دین سے پھر گئے تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مت سوچنا کہ تم مسجد میں نہیں آئے، تم نے نماز نہیں پڑھی، میرے رسول سے پیار نہیں کیا، میرے دین کی لاج نہیں رکھی، یا میرے دین اسلام کو پسند نہیں کیا تو کوئی میرا نقصان ہو جائے گا، یا میری شان میں کمی آ جائے گی، یا میرے بندوں میں کمی آ جائے گی، یا اسلام میں کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اے یہود و نصارہ کے پاس بیٹھنے والوں، ان کے خیر خواہو، ان کے دوستوں، ان کے یاروں، سن لو، اگر تم برباد ہو گئے، تم اپنا ان کے پاس سارا کچھ بنا لیا، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لانے والا بندے تو میں ہی ہوں۔ ان قریب میں ایسے افراد لاؤں گا جو اللہ سے بھی پیار کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار فرمانے والا ہوگا۔ وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا، اور وہ اپنا سارا پیار، ساری دوستی مومنوں سے رکھیں گے۔ عزت علی الکافرین، کافروں سے وہ دشمنی رکھیں گے، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، اور جب حق بات کرنے کی باری آئے گی تو بالکل وہ خوف نہیں کریں گے میری اس بات سے کوئی ناراض ہو جائے گا، یا میری اس بات سے کسی کو کوئی پریشانی لائق ہو جائے گی، یا میری اس حق بات سے نہیں۔ فرمایا جب اس نے حق بات کرنی ہے تو وہ کرے گا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھے گا، جس کو میں لاؤں گا ان قریب انشاءاللہ۔ ہر وقت جب دشمن اسلام پیدا ہوگا، جب کوئی دشمن رسول ہوگا، جب کوئی یہود و نصارہ کا حامی ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے، اس کے مقابلے میں اپنا پیارا ضرور لاؤں گا،
اس کے مقابلے میں دین اسلام کا پیارا ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ جب حق بات کرے گا اسے کسی ملامت کا خوف نہیں ہوگا، چاہے اسے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، وہ سرے بازار یہ بات کرے گا اور ضرور کرے گا کہ دین اسلام ہی برحق ہے، اللہ اس کا رسول بھی برحق ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم اس چیز سے بالکل بے خوف ہو جاؤ کہ ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اسلام میں کمی آ جائے گی، یا ہم نہیں جائیں گے تو اللہ کی عبادت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اب اس کو آپ یہود و نصارہ سے ہٹ کر اپنے اوپر اس قرآن کو لیں تو اس کے بڑے پہلو ہیں۔ اس آیت بڑی جامع یہ آیت ہے اور ہمارے گریبان کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت ہے۔ اگر ہم فی زمانہ جس طرح کے بے نمازیوں کی کثرت ہوتی جا رہی، اب گویا اس قرآن کی آیت میں یہ بھی مفہوم آ جاتا ہے، کیا ہوا اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے، کیا ہوا تم میرے گھر میں نہیں آ رہے تو کیا میرے گھر کی شان میں کمی آ جائے گی؟ کیا میرے گھر کی آبادی میں کمی آ جائے گی؟ کیا نماز پڑھنے والوں کی کمی ہو جائے گی؟ فرمایا تم بے شک اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، بے شک میرے گھر میں نہ آؤ، بے شک تم نماز کے قریب نہ جاؤ، میں ایسے بندے لاؤں گا جو میری نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، میرے گھر کو بھی آباد کرنے والے ہوں گے، اور ان کے سینے میں میرا پیار ہوگا اور میں ان سے پیار رکھوں گا۔ میں ایسے افراد لاؤں گا جو میرے گھر کو آباد کریں گے۔ تم نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، میرے گھر کی عزت نہیں کرتے تو نہ کرو، میرے راستے میں نہیں آتے تو نہ ہو، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا برباد تم نہیں ہونا ہے، اور جو برباد ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگلے والی آیت میں رب نے ہمیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے فرمایا تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے۔ کتنی پیاری بات قرآن نے بیان فرمائی۔ پہلے منع کیا ہے کہ دوستی ان سے نہیں رکھنی، اب بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا دوست ہے کون۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے تمہارا دوست تمہارا اللہ ہے، اور رسول، پھر اس کے بعد تمہارا دوست تمہارا رسول ہے۔ یار جس کی دوستی اللہ اس کے رسول سے لگ جائے اسے کس بات کی پرواہ ہوتی ہے؟ اللہ اسے زمانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ ہے نا یار کہ ہم کہتے ہیں یار تو میرا دوست بن جا، وہ کہتا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے، تیرا میرا سٹیٹس ہی نہیں ہے، تو میرے سٹیٹس کا ہی نہیں ہے، میں تیرے سے دوستی کیسے کروں؟ میں یہ ہوں تو وہ ہے، تو میرے سٹیٹس کا ہوتا تو میں دوستی۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں، اللہ کہاں اور اس کا رسول کہاں اور ہم کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی شان و عظمت کہاں اور ہم گناہگار انسان کہاں؟ میرا اللہ واضح فرماتا ہے کہ یہاں سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، یہاں تم دوستی بڑھانا چاہو ہم تمہیں اپنی رحمت کے سمندر میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا یہاں سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، ہماری بارگاہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو غریب ہے تو پیچھے ہو جا، تیرے کپڑے صاف نہیں ہے تو پیچھے ہو جا، تو تجھے بولنے کا انداز نہیں ہے تو پیچھے ہو جا، تیری زبان اردو میں نہیں ہے تو پیچھے ہو جا، تو انگلش نہیں بول رہا تو پیچھے ہو جا، تو عربی نہیں بول رہا تو پیچھے۔ فرمایا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، بس کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ، مصطفیٰ کا پیار سینے میں رکھ، تجھے اللہ بھی اپنا دوست بنا لے گا، اس کا رسول بھی تجھے اپنا دوست بنا لے گا۔ فرمایا اور تمہارا دوست کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ جو 5 وقت کی نماز قائم کرتا ہے، یہ تمہارا دوست ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکات دیتا ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فرمایا جو میری بارگاہ میں جھک جائے وہ تمہارا دوست ہے۔ ان دوستوں کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ تم جب بھی اپنا دوست بنانا چاہو، اس لیے تو میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ برے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہارا، کپڑے بمے کنج کنج بئیے چھٹے پین ہزارا، اور چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان اتارا، سودا بمے مول نہ لئیے کھلے آن ہزارہ۔ تو فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت اپنا جاؤ گے اچھے ہو جاؤ گے، برے بندے کی صحبت میں جاؤ گے برے ہو جاؤ گے۔ ان قرآن کی آیتوں کا خلاصہ ہمارے جو یہ بزرگ گزرے ہیں نا، ان کے اشعار محض اشعار نہیں ہے، محض کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ کتنی آیتوں کا نچوڑ ہے ان آیات بینات کے اندر۔ اب یہ قرآن کا مفہوم لیں اور اس شعر کو لیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان مرتد ہو جاتا ہے جب یہود و نصارہ کا دوست بنا لے، انسان مرتد ہو جاتا ہے جب غیر مسلم کو اپنا دوست بنا لے۔ ان کی دوستی، ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا تمہیں دین اسلام سے پھیر دے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں تم سے، میں بے نیاز ہوں، تمہارا دل کرتا ہے جس کے پاس جا کے بیٹھو، لیکن تمہیں اتنا بتا دوں کہ میری رحمت تمہیں آواز دیتی ہے، میرا رسول تمہیں آواز دیتا ہے، میری نماز پڑھنے والے تمہیں آواز دیتے ہیں، میری بارگاہ میں جھکنے والے آؤ اور ان کو اپنا دوست بنا لو،
دنیا بھی تمہاری حسین ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری حسین ہو جائے گی۔ تو آج ہمارے لیے ان آیات بینات سے راستہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کون ہے اور ہمارا غیر کون ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ناکام ہونے کی، ہم نے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اور کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے دن بدن ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ہم ناکامیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنا سارا کا سارا نظام اپنے اللہ اور اس کے رسول سے لگا لیا، انشاءاللہ کوئی مائی کلال نہ ہمیں زوال کی طرف لا سکتا ہے نہ ناکامی کی طرف لا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کامیابیوں کی طرف گامزن فرمائے گا۔ تو اس لیے ساری باتوں کی بات وہی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا فسوف یاتی اللہ، رب فرماتا ہے نہیں منانا چاہتے نہ مناؤ، مجھے کیا پرواہ ہے، میں ان کو لے آؤں گا جو صبح بھی مجھے منائیں گے، شام کو بھی مجھے منائیں گے۔ لہٰذا اگر بچنا چاہتے ہو تو یہی بات ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج انہیں دوست بنا لے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا آج تو نے انہیں اپنا دوست بنا لیا یعنی اللہ اور اس کے رسول کو، تو قیامت کے دن تو سرخرو ہو جائے گا۔ تو یہ راستہ ہمارے لیے واضح ہے۔ بچوں کو سنائیے، اپنے گھر والیوں کو سنائیے، جا کے یہ پیغام دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والا کہ آپ نے جب بھی اپنا تعلق رکھنا ہے تو نمازیوں سے رکھیں۔ یہ جب آپ نمازیوں سے تعلق رکھیں گے، یہ آپ کو جب بھی بلائیں گے نماز کی طرف بلائیں گے، آؤ یار نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں نا، ہمارے آج کل حالات ایسے ہیں کہ سامنے سے نمازی آتا ہو وہ دیکھ کر ہمارے نوجوان راستہ بدل لیتے ہیں کہ یہ مجھے نماز کا نہ کہہ دے۔ یہ سارا صحبت کا قصور ہے۔ وہ بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، وہ نوجوان بیٹھا ہے پیچھے، یہ نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن اس جیسے نوجوان ابھی بھی اس وقت گھر میں واٹس ایپ یوز کر رہے ہوں گے، نیٹ یوز کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی صحبت کا اثر ہے، اس کی صحبت اثر ہے۔ جس کو نمازی کی صحبت مل جائے وہ نمازی بنتا ہے، جس کو زانی کی صحبت مل جائے وہ زانی بنتا ہے، جس کو شرابی کی نسبت مل جائے وہ شرابی بنتا ہے، لیکن جس کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو آج صحبت کا کمال ہے، اپنے بچوں کی صحبت بدلیے اور ان کی صحبت شروع سے نمازیوں کے ساتھ بنائیے، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بنائیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی کو اپنا دوست نہ بناؤ، میں نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، دوست بنانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ جب قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کے سینے میں قرآن کا پیار ضرور ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اچھی نسبت